بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی بیٹے کو نصیحت، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو یاد رکھنا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ محبت جب روح کی ہو تو انسان دوبارہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ رب العالمین میری سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے سورج غروب ہونے والا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کہو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ تمام انسانیت ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن اعمال کی وجہ سے اعلیٰ بن جاتا ہے اور کوئی ادنا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، دل ہر بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل لیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہے۔ زندگی میں اگر طوفان نہ آتے، مشکلیں امتحان نہ لیتی تو ہم کبھی اپنے اور پرائے کا فرق تلاش نہ کر پاتے۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ 3 اشخاص سے محبت ہوتی ہے، ہم مزاج بیوی، نیک اولاد اور صاف دل دوست۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں اپنے مزاج کے لوگ۔ صبر وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل تو جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہتے ہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر اسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ پرندے جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ کتابیں بچپن میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں ساتھی ہے۔ ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ والدین کی آواز گھر میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا۔ اللہ کچھ دعائیں اس لیے بھی دیر سے قبول کرتا ہے کہ وہ پہلے تمہیں ان کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دعا کی قبولیت تمہارے لیے ہی وبال بن جائے۔ کچھ کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، وہ تم پر رحم کرتا ہے، یقین رکھو۔ جو اس کی دیر ہے وہ اصل میں خیر ہی خیر ہے۔